من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ان آیات میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آنا مصر میں اور ملاقات اس کا تذکرہ چل رہا تھا. اور یہ بات آ چکی کہ یہ قحط عام قحط تھا، بہت سارے علاقے اس سے متاثر ہوئے. بہرحال یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، وہ نہیں پہچان سکے اور اس کی وجہ کل بیان کی گئی کہ کیوں نہیں پہچان سکے. آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب، یعنی جانے کی تیاری ہو گئی، یہ قافلہ رخصت ہونے لگا، غلہ لے کر کے واپس جانے لگا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک جو اور تمہارا بھائی ہے جس کو تم کہتے ہو ہم گھر چھوڑ آئے ہیں، اس کو بھی تم اگلی مرتبہ ساتھ لانا. الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے انی اوفی الکیل کہ میں پورا دیتا ہوں اور میں بہترین انداز میں مہمان نوازی بھی کرتا ہوں. تم نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ میں نے کس طرح تمہارے ساتھ سلوک کیا اور کیسے تمہیں غلہ دیا. اور اگر تم نہیں لاؤ گے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اگر تم اس بھائی کو نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارے لیے کوئی وزن اور تمہارے لیے جو دیا جا رہا وہ بھی نہیں ہوگا، اور میرے پاس تم آنے کی بھی کوشش نہ کرنا، قریب میرے مت آنا. واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب دور کے لوگ آتے تھے یوسف علیہ السلام ان سے تھوڑا بہت انٹرویو لیتے تھے، کیا حال ہے، کوئی بھی آئے دوسرے ملک کا. جب یہ لوگ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا لیکن راز نہیں کھولا. اور اسی درمیان ممکن ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ہو کہ یہ تو بڑے فیاض معلوم ہوتے ہیں تو ایک عرضی لگا دی ہوگی کہ اگر کچھ اور ہم کو مل جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں ہمارے باپ بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے. ایک بھائی ہمارا اور ہے، وہ بھی نہیں آ سکا، تو اگر اس کا بھی غلہ مل جائے. ایک آدمی کو ایک اونٹ کا غلہ ملتا تھا، یعنی جتنا ایک اونٹ میں لادا جا سکے. ظاہر ہے کہ سال بھر اگر اسے کھانا ہے تو اتنا کوئی زیادہ نہیں ہوا، سال بھر میں تو آدمی کنٹلوں کھا جائے گا. تو ایک اونٹ کا اسے غلہ ملتا تھا. تو انہوں نے عرضی لگائی ہوگی کہ ایک ہمارا بھائی بنیامین ہے، آپ اگر اس کو بھی دے دیں تو بہت اچھا ہوگا. یوسف علیہ السلام نے ان کی اسی بات کو کیچ کیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگلے سال تمہیں پورا ملے گا، تم اس کو بھی لے کر کے آنا. اس سے تمہاری صداقت بھی معلوم ہو جائے گی کہ تم صحیح بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. اگر تم اسے لے آؤ گے تو اس کا بھی تم کو ملے گا، اور اگر تم نہیں لا سکو گے تو اس کا مطلب تم جھوٹے ہو اور جھوٹے لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ لوگ یہ کہہ کے پھنس گئے اصل میں کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے. اصل میں دل میں کیا چور تھا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، پتہ نہیں ابا بنیامین کو دوبارہ بھیجیں ہمارے ساتھ کہ نہ بھیجیں، کیونکہ ایک زخم ہم دے چکے ہیں. تو اس لیے اندر دل میں چور بھی تھا اور یہ بھی تھا کہ کسی طرح غلہ مل جائے. یوسف علیہ السلام نے یہ نبض ان کی پکڑ لی کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا قالوا سنراود عنہ اباہ، ہم اپنے ابا کو منانے کی کوشش کریں گے.
یہ جملہ کوئی ایسا نہیں ہے، سیدھا سیدھا جملہ کہنا چاہیے کہ نہیں نہیں ہم ضرور لے آئیں گے، لیکن چونکہ ایک واقعہ پیچھے ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے جو انداز کیا سنراود عنہ، ہم ان کو بہلائیں گے، پھسلائیں گے، منائیں گے کہ اس بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یہ جملہ خود اس معنی عجیب و غریب سا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال بھائی کو لے آنا تھا، کہتے ہیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہم ضرور لائیں گے، سیدھی سی بات ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم ابا کو منائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ بیچ میں یہاں پر کوئی جرم پوشیدہ جو وہ چھپا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے اس کو۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہمیں امید ہے کہ ہم منا لیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ پورے سال کے نفقے کا مسئلہ ہے۔ اگر اس بھائی کو نہیں لائیں گے تو نفقہ نہیں ملے گا، اخراجات راشن نہیں ملے گا، تو ابا بہرحال مان تو جائیں گے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے منانے کی۔ بہرحال اب یہ واپس جاتے ہیں، لیکن اس ضمن میں ایک بات یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ باپ کو اپنے بچوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، بھئی ہمارا کام یہ ہے ان کو سمجھانا، ہم اسی کے مکلف ہیں، ان کو ترقیوں سے نواز دینا، جو ہمارا ٹارگیٹ ہے ہمارے ذہن میں اس وہاں تک پہنچا دینا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے نوح علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اور ان کا بیٹا کنعان وہ کافر تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جتنے جتن ہوئے ہوں گے سب کچھ سمجھائے ہوں گے، منایا ہوگا، اس کی تربیت کی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کیونکہ نبی ہیں، پھر نبی کی ذمہ داری پر آنچ آئے گی۔ انہوں نے تربیت کا حق ادا کر دیا ہوگا، لیکن بیٹا نہیں سدھرا، بیوی ایمان نہیں لائی، بیٹا ایمان نہیں لایا۔ بعض صحابہ کرام کے واقعات بھی آتے ہیں کہ ان کے بیٹے نکمے نکل گئے، بلکہ یعنی اسلام ہی کو چھوڑ دیا، کسی اور رخ پر چلے گئے، تو صحابی کی تربیت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس نے اپنی کوششیں نہ کی ہوں۔ لیکن بندہ ایک حد تک مکلف ہے، وہ کام اس کو کرنا ہے، آگے رزلٹ اللہ کے حوالے۔ یہی حال ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی آخری کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم پوری جان نکال دیں اور وہ نہ سدھرے، تو وہ جانے اللہ کا، کم سے کم آخرت میں ہماری پوچھ تو، ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن اگر ہم نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی، یا اگر ہم ناراض ہوئے، تو کیا ہوتا ہے، بچوں سے بولنا بند کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا ہے کہ ان کو گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، بڑا ہوا گھر سے نکال دیا، عاق کر دیا، بے دخل کر دیا۔ کچھ ہے ان سے پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، ناراض ہو گیا، کچھ پوچھ ہی نہیں رہے، اسکول گیا کہ نہیں گیا، کام کیا کہ نہیں کیا، بس دل ٹوٹ گیا، مایوس ہو گیا کہ چولہے بھاڑ میں جا کے بہت ہو گیا بس۔ یہ بھی ایک ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ سارے کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا کام یہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کا کام یہ کہ آپ اسے آخر تک نصیحت کرتے رہیں، مانے نہ مانے وہ آپ کی بس میں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو کتنا سمجھایا، نہیں مان لائے۔ تو اسی طریقے سے آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں سے مایوس نہ، ان کو آخری حد تک سمجھاتے رہنا چاہیے۔ ایک آدمی کہتے ہیں یار ہماری اولاد بگڑ گئی، اب کیا کریں کیا نہیں، آپ اپنا کام کریں، اللہ کا نظام اپنا کام کرے گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں وقتی طور پر آپ ناراض ہو جائیں، تاکہ اس سے بھی اس کو شاید اصلاح ملے، ایک دن نہ بولیں، یا اسے ایک دو دن نہ پوچھیں، تاکہ وہ اور ڈرے کہ یار کیا بات ہو گئی، ابو پوچھ نہیں رہے، کہیں زیادہ ناراض ہے کیا۔ وہ مسئلتاً تو صحیح ہے، لیکن مطلق چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے اب تم کوئی لینا دینا نہیں، تم ہم اتنا سمجھا چکے، ہم تھک گئے سمجھا کے، اب تم اپنے کام ہم اپنے کام، یہ گویا مایوس ہونا ہے اور اپنے ذمہ داری سے جان چھڑانا ہے۔ آپ کا کام ہدایت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہمارا کام کسی کو ہدایت دینا راہ راست پر نہیں، ہمارا کام جدوجہد کرنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا بن جائے ویسا بن جائے، وہ کچھ نہیں بن پاتا، اور کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، بیٹا کہیں سے کہیں بن جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جن کا بیٹا بہت کچھ بن گیا ان کے ماں باپ کا سارا کریڈٹ چلا گیا۔
اور جن کا بیٹا نہیں کچھ بن سکا ان کے ماں باپ نکمے تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کیا فیصلے ہیں وہ آخرت میں معلوم ہوگا۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں آخر تک سمجھانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہاں پر بھی یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے کہ تم لوگوں نے تو اتنا بڑا جرم اور کانڈ کیا ہے کہ یوسف ہی کو غائب کر دیا، کم وقت تو کہیں کہ جو ہم تم سے بات نہیں کریں، ایسے نہیں کیا، بلکہ ان کو سمجھاتے رہے۔ چنانچہ وہ آگے جو اور نصیحت ہے، اور پھر جو انہوں نے اپنا سامان کھولا مصر سے آنے کے بعد، اور جو اگلا واقعہ وہ پھر